بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقع میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانیوں کا بیان چل رہا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی دجال کا نکلنا بھی ہے۔ دجال کی صفت آپ نے سن لی کہ یہ کانا ہوگا اور یہ فریبی ہوگا، دھوکے باز، خدائی کا دعویٰ کرے گا معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ ایک بناوٹی اس کی آگ بھی ہوگی، اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جو حقیقت میں اس کے خلاف ہوگا، یعنی جو اس کو مانے گا اس کو وہ باغ میں داخل کرے گا، یعنی جو حقیقت میں جہنم ہے، اور جس کو جو اس کا انکار کرے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا، اور حقیقت میں یہ باغ ہوگا۔ تو اس کے جہاں جہاں یہ جائے گا وہاں یہ جادو دکھائے گا، مختلف قسم کے یہ ہے شعبدے دکھائے گا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں ہر قسم کے فتنے سے اور فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یہ بیان آپ نے سنا۔ آئیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور کا ظاہر ہونا، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حسنی سید ہوں گے، آپ امام و مجتہد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریفین ہی میں رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔